تقریباً قرآن مجید فرقان حمید میں 82 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا ہے۔ جہاں بھی نماز کا ذکر ہوا وہاں ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہوا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد جہاں دیگر فتنوں نے سر اٹھایا وہاں منکرین زکوٰۃ کا ایک فتنہ بڑے جوبن کے ساتھ عروج پہ ہوا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بلا فصل ہیں، انہوں نے بڑی شان کے ساتھ ٹھاٹ کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ آپ نے فرمایا جو نماز کا اقرار کرے اور زکوٰۃ سے انکار کرے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور اکثر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشوروں اور رائے کی مخالفت کرتے ہوئے آپ نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ کی، حتیٰ کہ سب نئے سرے سے پھر زکوٰۃ کا اقرار کرنے لگے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی خبر سنائی ہے۔ احادیث کی روشنی میں بھی زکوٰۃ نہ دینے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ تابعین کی ایک جماعت حضرت ابی سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی۔ جب یہ لوگ حضرت ابی سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچے، کچھ دیر بیٹھنے کے بعد حضرت ابی سنان کہنے لگے میرا ایک پڑوسی اس کے بھائی کا وصال ہو چکا ہے، تو چلو تعزیت کے لیے چلتے ہیں۔ تو محمد بن یوسف الفریابی کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اس پڑوسی کے یہاں چلے گئے، اس کے بھائی کی تعزیت کی، وہ لگاتار رو رہا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ موت برحق ہے، مرنا ہر کسی نے، مرنے والا مر جائے گا۔ وہ کہنے لگا میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ وہ مر گیا ہے، بات ختم ہوگی، مرنا تو حق کا رستہ ہے، جانا تو اس نے چلا گیا ہے۔ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ جب میں دوستوں کے ساتھ اسے دفنانے کے لیے گیا، میں نے دفن کر دیا، جب دفن ہو گیا قبر بنا دی تو مجھے اندر سے آواز آئی آئے مجھے چھوڑ کے چلے گئے میرے اپنے سارے۔ تو وہ رونے لگا، کہنے لگا عذاب نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نہ رہا گیا کہ میرا بھائی ہے، ظاہر ہے بھائی کی تکلیف اگر کوئی محسوس کرے۔ خیر آج کل تو بڑے حالات خراب ہے، خون سفید ہو چکے ہیں، بہن بھائیوں کا درد بھی جو پہلے محسوس ہوتا تھا وہ بہت کم رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت ابی سنان کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے پڑوسی کہنے لگا کہ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے قبر کھودنی شروع کر دی۔ قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ آگ کی لپیٹ میں ہے، آگ کا توق اس کے گلے میں لپٹا ہوا ہے۔ تو میں نے نہ برداشت ہوا ہاتھ ڈالا کہ اسے ہٹاؤں، لیکن چونکہ وہ عذاب تھا کہاں ہٹنے والا تھا، میرا ہاتھ بھی جل گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ واقعی اس کا ہاتھ جلا ہوا ہے، سیاہ ہو چکا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا پھر کیا ہوا، تو وہ کہنے لگا میں نے پھر ڈر گیا، مٹی ڈال دی، روتا ہوا گھر آ گیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں اب وہ کہتا ہے کہ میں نہ روؤں نہ تو پھر کیا کروں۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے بھائی کا کون سا عمل ایسا ہے جس کے باعث اسے سزا ملی ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا کہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، سارے کام کرتا تھا۔ قبر میں بھی یہ کہنے لگا کہ کہاں گئے میری نمازیں، کہاں گئے میرے روزے، کہ میں آج اس پریشانی میں مبتلا ہوں، کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے نمازیں بھی اس نے پڑھی ہیں، روزے بھی اس نے پڑھے ہیں، رکھے ہیں، اور باقی بھی سارے نیک عمل کیے ہیں۔ ایک اس کا عمل برا تھا کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ کیا نہیں کرتا تھا؟ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ قرآن کے کھلے اس چیلنج کو اس نے چیلنج کیا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ
جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں اس مال کے ساتھ جو انہیں اللہ نے دیا ہے، اس مال سے کنجوسی کرتے ہیں. بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، پتہ ہے یکم رمضان کو 2 رمضان کو زکوٰۃ کاٹی جائے گی، نکلوا کے گھر رکھ لیتے ہیں. زکوٰۃ نہ کاٹی جائے گی، ہاں اس نیت سے نکلوائیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا، اور افضل بھی یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے دے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس نیت سے نکلوا لیں کہیں زکوٰۃ نہ نکل جائے. تو فرمایا تمہیں مال اللہ نے دیا ہے، تم اس پہ کنجوسی کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ اپنے فضل سے اس نے تمہیں عطا کیا ہے، وہ مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے، ان قریب انہیں توق پہنایا جائے گا آگ کا. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے سے کتنا وبال ہوتا ہے. قرآن کو بھی چیلنج کر رہا ہے، رب کے فرمان کو بھی چیلنج کر رہا ہے، رب کے رسول کے فرمان کو بھی چیلنج کر رہا ہے. زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ کے لیے بنیادی 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت، پیسہ کرنسی جس صورت میں بھی پڑی ہے نا، چاہے وہ روپے کی صورت میں ہے، چاہے وہ یورو کی صورت میں ہے، چاہے وہ ڈالر کی صورت میں ہے، یا پھر وہ پرائز بانڈ کی صورت میں. ہمارے نزدیک پرائز بانڈ بھی کرنسی کی ہی ایک قسم ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں. اس سال جو زکوٰۃ کا میکسیمم نصاب بن رہا ہے روپے کی صورت میں، وہ بن رہا ہے 6,30,000 روپے. چونکہ چاندی کا ریٹ بہت اوپر چلا گیا، تو جو سب سے کم اس کی قیمت بن رہی ہے وہ 12,000 بن رہی ہے. تو 12,000 کے حساب سے 52.5 تولے چاندی کا جو ریٹ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 6,30,000 روپے. پچھلے سال اگرچہ 2, 2.5 لاکھ 3 لاکھ پہ زکوٰۃ بن رہی تھی، لیکن جس نے پچھلے سال زکوٰۃ دی ہے وہ نصاب کا مالک تھا. دی ہے یا نہیں دی؟ زکوٰۃ کا نصاب کا مالک تھا. اور اس سال اب وہ پھر ریٹ زیادہ ہونے کے باوجود نصاب کا مالک بن رہا ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. اچھا، ان میں بہت سارے مسائل ہیں، اب کوئی سوال کرے گا تو اسے جواب بھی دیا جائے گا. بنیادی چیز جو ذہن میں رکھیں وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ضروریات زندگی ہے نا، ضروریات زندگی، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. زندگی کو چلانے والے جو آلات ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جو منفعت ہے جتنی بھی ہے ہر حوالے سے، اس منفعت پہ زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے جی، چاہے وہ دکان کی صورت میں ہے، چاہے وہ مکان کی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی مشینری کی صورت میں ہے، اگر وہ آپ کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو جو اس سے نفع حاصل کیا جا رہا ہے نا، اس نفع پہ زکوٰۃ ہے. مثال کے طور پہ دکان کرائے پہ دی ہے تو اس دکان پہ نہیں ہے. رکشہ گاڑی کرائے پہ دیا ہوا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. مکان آپ کا ایکسٹرا ہے وہ کرائے پہ دیا ہوا ہے تو اس مکان پہ نہیں ہے. جو ان کی مد میں کرایہ وصول کیا جا رہا ہے وہ زکوٰۃ میں شامل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. آپ اس کے زمین کے حوالے سے مربوں کے مالک ہیں، آپ نے بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی، اسے آپ نے حصے پہ دیا ہوا ہے، اپنے استعمال میں رکھا ہوا ہے. جو استعمال کے بعد منفعت آپ کو مل رہی ہے نا، اس منفعت پہ زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اگر ایک مرلہ بھی رکھا ہے نا بیچنے کے لیے، ایک مرلہ بھی بیچنے کے لیے رکھا ہے، آدھا مرلہ سرسائیاں بھی رکھی نا بیچنے کے لیے، تو جو بیچنے کی غرض سے منفعت حاصل کرنے کی غرض سے رکھی ہے نا، اس پہ پھر زکوٰۃ ہوگی. یعنی اس کی مالیت جو اس وقت اس کی موجودہ قیمت ہوگی نا، اس قیمت کو زکوٰۃ کے معاملات میں شامل کیا جائے گا. گھر میں تھوڑا سا پیسہ پڑا ہے، تھوڑی چاندی پڑی ہے، سونا پڑا ہے، دکان میں جو آپ کا بیچنے والا سامان پڑا ہے، ان سارے کی مالیت کا حساب لگایا جائے گا. ٹوٹل مثال کے طور پہ آپ کی رقم بنی ہے 5 لاکھ روپے، تو آپ 5 لاکھ کو آپ 40 پہ تقسیم کریں گے، جو اس کا جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ ایک میں موٹے ڈیپلی کوئی بات بیان نہیں کر رہا، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ میں سے کوئی سوال کرے گا تو انشاءاللہ اس کے سوال کا ضرور جواب دیا جائے گا. زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، مال اس کا اپنا قبضے میں ہو، نصاب کا مال ہو. اچھا، ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جناب میرے پہ جو ہے نا قرضہ ہے، تو یاد رکھیں
قرضہ آپ پہ کروڑوں کے حساب سے ہے، لیکن وہ قرضے کی رقم منہا کر کے نکال کے اس کے باوجود، اس سال کی بات کر رہا ہوں، اس کے باوجود آپ 6,30,000 کے مالک بن رہے ہیں تو آپ پہ زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ کروڑوں کے حساب سے قرضہ ہے، میں نے ایک لمبی یاد رکھی ہے، لیکن قرضہ نکالنے کی اتنی رقم آپ کے پاس پڑی ہے کہ قرضہ بھی نکل رہا ہے، اس کے باوجود آپ نے دیا یا نہیں دیا، اس کے باوجود 6,30,000 کے مالک بن رہے ہیں اس سال، تو آپ پہ زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ ایک موٹا اصول. پھر اس کے بعد دینی کس کو ہے؟ آپ فقیر کو دیں، مسکین کو دیں، مقروض کو دیں. توجہ چاہتا ہوں، ایسا مقروض جس پہ اتنی قرضے کی رقم ہے کہ اس کو نکالنے کے بعد وہ نصاب کا مالک نہیں ہے، وہ بندہ مجبور ہے اس سے قرضہ دینے بھی نہیں. اور البتہ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ قرضہ ادا کر سکتا ہے تو پھر اسے نہیں دیے جائے گی. لیکن اس کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، مجبور ہو چکا ہے، دے بھی نہیں سکتا، اگرچہ اس کے پاس 1,50,000 پڑا ہوا ہے، نصاب تو بن رہا ہے 6,30,000 کو، تو ایسے مقروض کو قرضے سے نجات دینا آپ کے لیے افضلیت کا سبب بنے گا. ٹھیک ہے جی، اس کی زکوٰۃ کی مد میں مدد کر سکتے ہیں. تو فقیر وہ ہے جس کے پاس ایک آدھ وقت کا کھانا ہو، دوسرے وقت کا نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. تو ایسے بندے صف اول میں ہیں جنہیں آپ زکوٰۃ دیں گے.